میں نے نجومیوں سے سنا ہے کہ نہر سے اصغر نہر سے اکبر بن گیا ہے. یہ رسول خدا کی وہی پیش گوئی ہے. اذا ظہرت البدع فی امتی، بدعت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک ہولناک بدعت. میں اس حسین ابن علی کے فتنے کی منطق نہیں سمجھ پایا، وہ بھی اس خلیفہ کے دور میں جو شاعروں اور ادیبوں کا خاتم ہے اور دین مصطفیٰ کا زیور اور زینت ہے. اگر آپ لوگ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے آگاہ کیجئے کہ میں جاہل نہ مروں. حسین رسول خدا کا نواسا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ. کیا رسول خدا سے رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں. عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز. میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے. ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے. بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا. اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے. کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلاً و سہلاً. تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر. تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں. قسم باخدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں. میں نے رائے کی خلاف ورزی کی. امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے. کوفہ ملحدوں، مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے. کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے. مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے. میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا. زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور غل و زنجیر. بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان، مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں. آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے. خدا کی قسم اس زعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا. اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگوں، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکم امیون کے مستاق بن گئے ہو.
کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خوانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھاڑنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا لی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب، بھیجا ہو۔ کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانہ کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیٹھ دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟ اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟ یہی فرمایا ہے۔ جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، نیسم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔ شرابی کو خلافت پر تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟ ابو لہب اور جناب مجھے توقع تھی کہ خانی ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سروپا کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔ جی امیر۔ جو وحی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو، عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے، بدعت وہ ہوس رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے، بدعت وہ قاتل ہے جو شیخین کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، بدعت وہ ہوسباز ہے جس کی نماز صرف ہوس رانی ہے۔ تمام مریدان علی کیا ایسی حلیے کے ہیں؟ اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔ بدتمیز! وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی مرنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا، حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔ اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا، لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔
میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ علی؟ تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟ میری موت کی داستان۔ مولا علی نے فرمایا تھا، میثم، تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو۔ یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے۔ تمہیں ایسا قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو۔ بن حریث، جی امیر۔ اسے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے۔ تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بےہودہ باتیں مت کرو۔ قسم خدا لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت کے کوئی اور